الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے اور رمضان المبارک میں پورا 1 مہینہ باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو یہ دعا مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو برکت عطا فرما، ہمارے لیے مبارک فرما رجب اور شعبان کا مہینہ، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. جس طرح رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے، نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا. زکوٰۃ ایک اہم ترین عبادت ہے اور فرض ہے اسلام کا. قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. فرائض اسلام میں جس طرح نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج. زکوٰۃ اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو زکوٰۃ کو رمضان المبارک میں تقسیم کرتے ہیں، نکالتے ہیں. اس لیے چونکہ یہ فرائض اسلام میں داخل ہے اور اہم ترین عبادت ہے اور اس کے اندر کوتاہی معلومات ہونی بہت ضروری ہے. محض سنی سنائی باتوں کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جب تک کہ اس کے مسائل مفتیان اکرام سے پوچھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے آپ کام کریں. سب سے پہلے قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، روزوں کی اہمیت کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں زکوٰۃ کی بھی اہمیت کو بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایمان، توحید، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، مالک الملک اللہ، رازق اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، دنیا کے سارے کام بنانے والے، کائنات کے کام بنانے والے، آخرت کی چیزیں بنانے والے، سب اللہ۔ دوسری چیز فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کو ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزوں کو ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں کوتاہی کرنے والے کے اوپر بڑی بڑی بیان فرمائی، جو ان چیزوں میں کوتاہی کرتے، نماز میں کوتاہی کرنے والا انسان، نماز میں کوتاہی کرنے والا انسان، روزوں میں کوتاہی کرنے والا انسان۔ حدیث شریف میں روزوں کے بارے میں فرمایا بعض لوگ روزے بلا وجہ چھوڑ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان روزے کو بلا وجہ چھوڑتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اور بعد میں وہ قضا بھی کر لے لیکن ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا، اس روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو اللہ رب العزت نے روزے کا ثواب رکھا۔ اہمیت وہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، بہت شدید گناہ، بہت بڑا گناہ، جیسا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا ولم یؤتی زکاتہ، جس کسی انسان کو اللہ نے مال عطا فرمایا، صاحب نصاب ہو گیا، ولم یؤتی زکاتہ، اور اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی، مسل لہ مالہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے مال کو اس طرح لے کر آیا جائے گا، اس طرح مسئلہ کے معنی آتے ہیں کہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ صورت دیں گے، مال کو شکل دیں گے، اور وہ شکل دیں گے اژدہے کی، اژدہے کی شکل میں اس کو مال کو لایا جائے، اور وہ اژدہا بھی ایسا ہوگا کہ اقرع، اس اژدہا کیسا ہوگا کہ اقرع لہ زبیبتان یطوق یوم القیامت ثم یاخذ بہ، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی مال کی زکات ادا نہ کرے، بالکل ادا نہ کرے، یہ تھوڑی ادا کرے اور پھر بھی باقی رہتی ہے اس کے ذمے میں، اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ اس کے گنجے سانپ کی شکل میں لے کر آئیں گے، چونکہ گنجا سانپ جو ہوتا ہے بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس سانپ کی آنکھ پر دو نقطے ہوں گے، یہ آنکھ ہے اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یہ نقطے ہونا بھی بے تحاشا زہریلے سانپ کی علامت ہوتی ہے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر وہ سانپ اس شخص کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور پھر اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کس مال کے پیچھے ہم پڑے؟ زکات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جو مال کو بچا کر رکھتا ہے اور وہ انسان اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا تو وہ مال اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ مال کی محبت ہے نا بے تحاشا، اتنی محبت مال کی کہ اس کے آگے اللہ کے حکموں کی بھی کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے، اور 2 پیسے کا فائدہ ہونا چاہیے کسی نے، چند پیسے مل جائیں بس کہاں گیا اللہ کا حکم اور کہاں گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، سب پیچھے رہ جاتے۔ یہ تو چند ایک حدیثیں ہیں جو میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں عرض کروں گا، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ مال کو کی زکات یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ زکات جو ہے یہ مال کو پاکیزہ بنا دیتی ہے،
مال کا میل کچیل، ہر چیز کا میل کچیل ہوتا ہے نا، یہ کپڑے، چیز کا میل کچیل ہوتا ہے نا، یہ کپڑے آپ ایک دو دن پہن لیں گے میلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے۔ اس کو جب آپ اچھی طرح دھوئیں گے تو میل کچیل ختم ہو جائے۔ اسی طرح مال جو ہوتا ہے اس کا میل کچیل ہوتا ہے، اس مال کی پاکیزگی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ آپ زکات نکال دو بشرطے کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا، اور اگر حرام مال ہے وہ پورے کا پورا نکلے گا ملکیت سے، یا تھوڑا اگر حرام مال ہے وہ پورا ملکیت سے نکلے گا تو جا کر پاک صاف ہوگا۔ اس لیے زکات ادا کرنے کا اہتمام، ہمارے ہاں لوگ زکات تو دیتے یا زکات کی فکر تو رکھتے، لیکن زکات دینے کے مسائل نہیں ان کو پتا ہوتا۔ زکات نکالنے کے لیے آپ کو محنت تھوڑی سی یوں کرنی پڑتی ہے کہ اس کا حساب کتاب جوڑنا پڑتا ہے، اس کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا، یاد رکھیے گا یہ بات، جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے آخرت میں وہ عذاب تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر، ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جتنا مال انسان بچاتا ہے نا، زکات ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں اس کے مال کی سونے کی تختیاں بنا کر اس کے کمر اس کو بنائیں گے، اس کو آگ میں دہکایا جائے گا اور آگ میں دہکا کر اس کے پیچھے کمر کے اوپر یوں اس کو لگایا جائے گا جیسے دیواروں میں ہم لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے تیرا مال جس کے پیچھے تو نے زکات تک ادا نہیں کی۔ تو بھائی یہ معاملہ اتنا اہم ہے ہم سب کو، اور اس کے مسائل معلوم ہوں گے تو زکات ادا کریں گے۔ فرائض اسلام ہے، اہمیت ہے اس کی شدید، بہت انتہائی اہمیت ہے، لہذا اس کے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور دو تین مسئلے میں آپ کے علم میں لے آؤں، لیکن اصل سارے مسائل جمعے کی تقریر میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ میں رمضان المبارک کے اندر ہر سال یہ کوشش کرتا ہوں کہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں اور پورا زکات کا ساری تفصیلات میں عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اللہ نے چاہا، ارادہ ہے کہ پہلے دوسرے جمعے کو انشاءاللہ رمضان مبارک کے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر، سنتوں سے فارغ ہو کے بیان کروں گا، تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، لیکن کچھ موٹے موٹے مسئلے میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہماری زکات بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو اور ہمیں فکر بھی پیدا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکات ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر واجب ہوتی ہے، فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نابالغ بچوں پر زکات نہیں۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہے وہ صاحب نصاب، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر سونا یا اس کے برابر روپیہ موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ مجھ کو کرنٹ فگر معلوم بھی نہیں کہ آج کل 52.5 تولہ چاندی کا کیا بنتا ہے، ابھی اعلان بھی آ جائے گا اتنی رقم بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، 1.5 لاکھ پچھلے سال تھا، مجھے اس سال کا بھی پتہ نہیں کیونکہ مستقل قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہے وہ صاحب نصاب، اور اب اس کو زکات نکالنی فرض ہے اس کے اوپر، وہ عاقل ہو بالغ ہو۔ زکات نکالنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک رمضان کو ہی زکات نکالی جائے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی زکات کا حساب ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا، مثلا ایک آدمی ہے وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا، اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم آ گئی اور اس کے اوپر پورا 1 سال گزر گیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب ہر سال وہ اسی تاریخ پہ زکات کا حساب کتاب اس تاریخ کو ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی لکھے کہ جی میری تاریخ کا حساب یکم شعبان کو ہے،
حساب کر لے، تقسیم پورے سال میں کرتا رہے جب موقع ملے اس کو، رمضان میں کر لے تقسیم، لیکن حساب کتاب کیلکولیشن اپنی پوری لکھ لے اپنی ڈائری میں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں رہتی ہے، اور جب لوگ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہر آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی مال کے اوپر سال کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیے، ہر مال کے اوپر سال پورا ہونے کا حساب نہیں جوڑ سکتے کبھی بھی۔ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے، مثال کے طور پہ فگر لے لے یکم شعبان، حساب کتاب ہمیشہ چاند کی تاریخ سے ہوگا، انگریزی تاریخ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہر سال انگریزی تاریخ میں اور چاند کی تاریخ میں 12 دن کا فرق پڑتا ہے، 10 سے 12 دن۔ اس لیے چاند کی تاریخ لکھ کر رکھے اپنی ڈائری میں، اس کی ڈائری بنائے کہ جی میرے اوپر اس سال کی یہ زکوٰۃ بنی۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو اس تاریخ کو، جس تاریخ کو آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے اور پہلی مرتبہ صاحب نصاب بن کر ایک سال بھی گزر گیا، اب ہر سال اس تاریخ کو آپ زکوٰۃ کا حساب جوڑیں۔ جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس وقت، اس تاریخ میں، کیش کی صورت میں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، سامان تجارت کی صورت میں، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکلے گی۔ زکوٰۃ کا حساب کتاب بہت آسان ہے، صرف ایک مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے، ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ میرے پاس گھر میں بیڈ پڑے ہوئے ہیں، فرنیچر پڑا ہوا ہے، ساز و سامان پڑا ہوا ہے، گھریلو استعمال کی گاڑیاں ہیں، میرا اپنا ذاتی مکان ہے، ذاتی دکان ہے، اس جائیدادوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹیکس کا نظام تو اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی عقل نہیں کام کرتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ رکھی ہے، اور کون سی 4 چیزیں؟ روپیہ پیسہ، ٹھیک ہے نا بات، سونا چاندی، ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، تو روپیے ہیں، سونا چاندی ہے، سامان تجارت ہے، ان چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے صرف مکہ میں زکوٰۃ رکھی۔ سامان تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جس مال کو آپ نے خرید کر لیا، تجارت، ایک پلاٹ آپ نے لے کر رکھا کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی میں بیچ دوں گا، یہ سامان تجارت ہوگی، اس کے اوپر آپ اس کو اپنے مال میں شمار کریں۔ لیکن اگر کوئی پلاٹ آپ نے لیا کہ نہیں جی میں نے بیچ کر منافع نہیں کمانا، میں گھر میں رکھوں گا اپنے اور اپنی فیملی کے بچوں کے کام آئے گا، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سامان تجارت میں اس مال کو، جس مال کو آپ نے تجارت کر لی ہے، بیچنے کی منافع کمانے کی نیت سے لیا ہے، وہ سامان تجارت ہے۔ تو ہو گیا، سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی اور سامان تجارت، 4 چیزیں زکوٰۃ کی۔ اور اس کے اوپر ہر اس تاریخ پر جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، یکم شعبان ہے، مثال کے طور پر آج یکم شعبان ہے، میں اس کا فگر لیتا ہوں، آج میں دیکھوں میرے ریکارڈ میں کتنا پیسہ ہے۔ اچھا، ریکارڈ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اگر وہ تاریخ نکل جائے تو آپ پچھلے دنوں میں فون کر کے اپنا بینک بیلنس اپنے موبائل ایپ کے اوپر بھی آپ کی ایپ ہوتی ہے، وہ آپ نکالیں اس ڈیٹ کے اوپر میرے پاس کتنا بیلنس تھا، ٹھیک ہو گئی۔ جتنا آپ کے پاس بیلنس ہے وہ، جتنا آپ کے پاس سونا ہے وہ، جتنا چاندی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو آپ لگائیں گے، فیس ویلیو نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا بات، جتنے میں خریدا تھا وہ نہیں، جو آج اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو۔ سونے کا بھی حساب ایسا ہوتا ہے، 10 سال کا سونا آپ کو حساب نکال کے بتاتے ہیں۔ اگر وہ 24 کیرٹ سونا ہے تو 24 کیرٹ کا ریٹ علیحدہ ہے، 21 کیرٹ کا زیور ہے تو 21 کیرٹ کا ریٹ علیحدہ ہے، 22 کیرٹ ہے تو 22 کیرٹ کا ریٹ علیحدہ ہے۔ وہ آپ کو سب سدھار سے پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس میری بیوی کا اتنا زیور ہے، میری ملکیت میں اتنا زیور ہے، یہ زیور سب آپ کو پتہ چلے۔ تو اس کی مارکیٹ ویلیو لکھا لیں، اور اس کے بعد آپ کی سونے کی بھی یہی حال ہے، چاندی کا بھی یہی ہے، اور سامان تجارت۔ سامان تجارت سے مراد ہے آپ کا جو مال جو آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہوا، ایک مال وہ ہے جو آپ کی دکان پہ رکھا ہوا، اس کی ویلیو لگائیں گے
किसी के पास शेयर्स रखे हुए, तो जितने जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो कीमत आप लगा लें, और जो है जो अगर कोई प्लॉट है, कोई जायदाद है, आपने इसलिए ली कि कल इसकी कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको बेचकर मुनाफा कमाऊं। गाड़ियां बहुत सारे लोग लेते कि जी कुछ दिन रखेंगे, जैसे कीमत अच्छी मिलेगी इसको बेचकर उसका मुनाफा कमा लेंगे। ये सब चीजें सामान्य तिजारत में आती। डायमंड के ऊपर कोई ज़कात नहीं। किसी के पास डायमंड का सेट है तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। हाँ, अलबत्ता डायमंड का सेट अगर बेचने के लिए लिया हुआ है, बिजनेस के लिए लिया हुआ है, वो आपका वाले तिजारत है, तो उसके ऊपर ज़कात आएगी। तो उस तारीख को, जिस तारीख को आप ज़कात अदा करते हैं, उस तारीख को जो आपकी करंट सिचुएशन है माल की, उसके ऊपर आप 2.5% ज़कात निकालेंगे। उससे पहले कोई माल दरमियान साल में खर्च होता रहा, आता रहा, जाता रहा, जैसे तनख्वाहें आती है, या आप अपनी दुकान से, अपने कारोबार से मुनाफा निकालते हैं, पैसे निकालते हैं हर महीने, और वो आए और खर्च हो गए, उसके ऊपर कोई आपकी ज़कात नहीं। उस तारीख पर जो बचेगा, चाहे 2 दिन पहले वो माल आए, आप पहले से साहिब निसाब का शर्त ये है, या 2 दिन पहले का वो माल खर्च हो गया, 2 दिन पहले माल आया, ज़कात भी जाएगा, उसकी ज़कात निकलेगी। 2 दिन पहले कोई माल था वो खर्च हो गया तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। ये इस तरीके से आपकी ज़कात का हिसाब किताब होगा। और जब आप उसका तरीका ये बनाएं कि आप लिखें कि मेरे पास करंट रकम इतनी है, जेब में जो बटवे में पैसे पड़े हुए हैं, आपकी अलमारियों में पड़े हुए खर्चे के, वो भी आप उसमें गिने। उसके अंदर डॉलर है, कोई भी गैर मुल्की करेंसी है, उस गैर मुल्की करेंसी डॉलर का जो मार्केट रेट होगा वो भी आप लगाएं, वो भी इसमें शामिल है, और उसका लगाएं कि ये मेरी करंट रकम इतनी है, मेरे पास सोना है वो इतने का है, उसकी मालियत इतनी है, मेरे पास चांदी है वो इतनी है, वो इतनी लगेगी। सामान्य तिजारत कुल है, वो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम आजकल मौजूद होता है, आप उसके अंदर हिसाब किताब जोड़ें, वो लगाएं, टोटल रकम आप उसको जोड़ लें, कितनी रकम बनी। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए बनी, ऐसे फिगर बोल, उस 5 लाख का आपने 2.5% निकालना, बस। कर्जा अगर आपके ऊपर कोई है, उस कर्जे को आप माइनस करेंगे। कर्जे का मतलब है कि आप मकरूज हैं, आप क्या हैं, मकरूज हैं, आपको किसी दूसरे को वापस करना है कर्जा, तो आप उस रकम को माइनस, 5 लाख टोटल बनी, 1 लाख का कर्जा है, 1 लाख को माइनस किया, बाकी कितने बाकी पैसे बचे, 4 लाख। लेकिन अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, यानी आप मकरूज नहीं है, बल्कि आपने कर्जा किसी को दिया हुआ है, वो आप, दूसरा आदमी आपका मकरूज है, उस माल की ज़कात आप अदा करेंगे जिसने कर्जा दिया हुआ। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए मेरे फिगर बने, जो मेरे पास माल है, मैंने 1 लाख रुपए किसी आदमी को कर्जा भी दिया हुआ है, तो मेरे टोटल एसेट कितने बन गए, 6 लाख। अब मैं 6 लाख पर ज़कात अदा करूं। इस तरीके से ज़कात होती है, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन फराइज़ इस्लाम है, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएं। और ज़कात अदा करने के लिए, ज़कात देने के लिए मैं बिल्कुल मोटे मोटे से मसले बता रहा हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि वक्त में गुंजाइश भी नहीं होती और डिटेल भी हर आदमी की अलग होती। आप दारुल में भी, यहाँ नानेपाड़े में मस्जिद में भी माशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा होते हैं, कोई मसला हो तो आप दारुल कराची में, कोरंगी में आके किसी भी मुफ्ती दारुल से अपने मसला मसाइल मालूम कर सकते हैं। ज़कात जब इंसान के ऊपर हो जाती, अब आप उस रकम को लिख लें कि मेरे पास टोटल रकम बनी थी 5 लाख रुपए, इसकी जो ज़कात मैंने अदा करनी है वो इतनी बन गई, 2.5%। आप उसको लिख लो कि साल 2000 चांद का हिसाब होगा 1446 हिजरी को मेरे जिम्मे में टोटल रकम 1.25 लाख रुपए ज़कात की बनी, हिसाब हो गया। अब आपको ये नहीं है फौरन अदा करें, फौरन अदा कर दे, सुभान अल्लाह, इंसान की जितना जल्दी फर्ज से सुबकदोश हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन वो जो 1.25 लाख रुपए आपका बना, अब आप 1 साल के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा करके अदा करना चाहें तो अदा कर सकते। रमजान मुबारक में इसलिए लोग अदा करते हैं ज्यादा कि एक का अल्लाह ताला, इसलिए लोग अदा करते हैं ज्यादा कि एक का अल्लाह ताला 10 गुना से 700 गुना तक सवाब बढ़ाते हैं।
اس ثواب کے لیے لوگ تقسیم کرتے ہیں. رمضان میں اس ثواب کی کثرت ہوتی ہے لیکن حساب اسی تاریخ کا ہوگا. تقسیم کے لیے پورا سال پڑا ہے اور بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں. زکات دینے میں ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے عزیز رشتہ دار ان کو آپ زکات میں فوقیت دیں. البتہ عزیز رشتہ داروں میں جو قریبی رشتہ ہے، قریبی رشتہ، ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. اس کا اصول یہ ہے، ایک تو ہو گئی بیوی، اس کو تو آپ زکات نہیں دے سکتے. بیوی اپنے شوہر کو نہیں زکات دے سکتی. آگے اصول سمجھیے گا، جس کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے، جس کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ ولادت کا. آپ کے والد ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کی بیٹی ہے، وہ درمیان زکات کا لین دین نہیں ہو. بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹی اپنے والد یا والدہ کو نہیں دے سکتی، بیٹی اپنے جو ہے وہ ان کو نہیں دے سکتی، اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتی. لیکن اپنے سگے بہن بھائی اگر ضرورت مند ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ کو کوئی انسان اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی زکات دے سکتا ہے، اپنے بھانجے بھتیجوں کو زکات دے سکتا ہے. لیکن اپنے زکات دینے میں زکات اس وقت ادا ہوتی ہے جب مستحق زکات کی ملکیت میں زکات کا مال پہنچ جائے. اس کی ملکیت میں مال آ گیا تو زکات ادا ہو گئی. اگر آپ نے اپنے کسی نمائندے کو دیا، میں نے اس آدمی کو دیا بھی میری طرف سے زکات ادا کر دے گا، تو جب تک وہ زکات دوسرے کو نہیں دے گا زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے زکات بڑی تحقیق کر کے دینی چاہیے. غیر مسلم کو زکات نہیں دی جا سکتی، مسلمانوں کو زکات دی جائے گی. اور جس کو زکات دی جا رہی ہے وہ بھی صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے. 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت اتنا مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، چاہے تحقیق کر لیں چاہے معلومات کر لیں. صاحب نصاب کو زکات نہیں دی جا سکتی. اپنے قریبی عزیز جن کے میں نے نام لیے ان کو نہیں زکات دی جا سکتی. سید اور ہاشمی کو زکات نہیں دی جا سکتی. غیر مسلموں کو زکات نہیں دی جا سکتی. باقی سب کو زکات دی جا سکتی. اس لیے آپ کا بار ہے، زکات ہے، آپ اس کے لیے محنت کریں، تھوڑی سی توانائی خرچ کریں اور ان لوگوں تک اپنے زکات کا مال پہنچائیں جو ضرورت مند ہیں. اگر وہ رشتہ دار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک رشتہ داری کے حقوق کا کہ آپ نے ان کا خیال رکھا، اور ایک اس کا کہ وہ زکات کا آپ نے ایک فرض ادا کی. اور یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر لگائی. ہمارے لیے ٹیکس کے لیے تو بڑے ٹائم ہوتے ہیں، وکیل کو ہائر کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، اور ایک عذاب جان، ایک مصیبت ٹیکس کا نظام، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ادا کر کے فارغ ہو. لیکن زکات پہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، اور آپ کی اگر ترتیب بنی بھی ہو تو آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اگر مسئلے مسائل معلوم. اس لیے زکات کی ادائیگی کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. اور زکات اسلام کے فرائض میں سے ہے، اس پہ ذرا سی کوتاہی بہت بڑے کبیرہ گناہ اور عذاب کا مستحق انسان کو بنا دے. دیکھیے بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ہر قسم کی پکڑ سے، ہر قسم کی سزا سے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا کسی سزا پر، لیکن اپنی سے تو کوشش کرنی چاہیے. تو بعض گناہ وہ ایسا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہوگی آخرت میں وہ تو ہوگی، جو میں نے ابھی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی. لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات سامنے آنے لگے، دنیا میں اثرات آتے ہیں. مثلا حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے مال میں زکات کا مال شامل ہوتا ہے، آدمی کے مال میں زکات کا مال شامل ہو جائے تو وہ موجودہ مال کو بھی تباہ کر کے ڈال دیتا ہے. زکات کا مال شامل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی آدمی نے زکات ہی ادا نہیں کی ایک سال، تو جو زکات ادا کرنی تھی 5 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر زکات نکالنے تھے، وہ مال بھی مل گیا نا،
تو یہ زکات کا مال آپ کے مال میں شامل ہو گیا، آپ نے نکالی نہیں اس کی زکات، یہ موجودہ مال کو تباہ کر دے گا۔ حدیث شریف میں اتنے نقصانات آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جو لوگ زکات لینے کے مستحق نہیں ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں اور پھر بھی زکات لیتے، تو وہ زکات کا بال ان کا مال میں مل گیا نا، تو وہ زکات سے وہ مالدار نہیں ہو سکتے، بہت غریب ہو جائیں گے اور تباہیاں آئیں گی ان کے مال میں۔ میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے صدر تھے، ان کے پاس جب کوئی آدمی آتا تھا نا، یہ اپنے مسئلے لے کر کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نقصان، وہ نقصان، یہ پریشانی، وہ پریشانی، جب بہت زیادہ کچھ بتاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے حالات جو ہے نا بڑے عجیب و غریب، اتنے پریشانی والے حالات ہیں، تم اپنا، وہ کہتے تھے کہ جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تو یہ دے دیں تو وہ دے دیں، وہ کہتے تھے وہ وظیفہ بعد میں دیکھنا، تم اپنے حالات کا جائزہ لو، تم کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو، یہ اس کے اثرات آ رہے ہیں تمہارے۔ اور سب سے پہلے بات وہ فرماتے تھے کہ تم نے زکات ادا کی کہ نہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اندازے سے زکاتیں دے رہے، اندازے سے، حساب کتاب نہیں۔ زیادہ زکات دے دو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یقین ہو 100% یقین ہو کہ جی میرے ذمے میں جتنی زکات بنی تھی وہ زکات میں نے ادا کر دی، ہاں اوپر سے میں نے احتیاطاً اور دی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن اندازہ لگا کے بس زکاتیں چلا رہے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس میں اگر ذرا سی کمی رہ گئی تو تباہی آئی ہے۔ یہ زکات ان چیزوں میں سے ہے کہ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، مال میں شامل ہو جاتی ہے زکات، یا زکات کے مستحق نہیں ہوتے اور زکات وصول کر لیتے ہیں، وہ ان کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ نقصان ہوگا۔ ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ ایک چکر چلاتے تھے زکات سے بچنے کے لیے۔ وہ چکر یہ چلاتے تھے کہ اپنی زکات کو، اپنی چھوٹی نابالغ بچی، اپنے مال کو، اپنے زیورات کو اپنی چھوٹی نابالغ بچی کی ملکیت میں دے دیتے تھے تاریخ آنے سے پہلے، کہ بچی کو تو زکات نہیں ہوتی تو اس کو مالک۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ پورا زیور ادھر چوری ہو گیا، غائب ہو گیا۔ یہ ہوا تو بھائی کوئی نہیں بچت آتی، کوئی بچت نہیں ملتی۔ اسی لیے زکات بہت اہتمام سے ادا کرنی چاہیے، اسلام کے فرائض میں سے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ 2 پیسے آپ اوپر دے دو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ زکات اور صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ذہن سے نکال دو کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی آپ نہیں لا سکتے ایسا جو کہے کہ میں زکات اور صدقات دینے سے غریب ہوا، کوئی نہیں آپ مثال میں لا سکتے ایسا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، سود کو مٹانے کا مطلب کیا کہ جتنا سود آئے گا وہ مٹا دے گا انسان۔ کہنے کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن فائدہ اللہ کے یہاں نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ دیتے ہو کیا لگتا ہے پیسے کم ہو گئے؟ کم نہیں ہوتے، اور بڑھیں گے پیسے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدقہ سے مال بھی کم کیا جاتا، صدقہ سے مال بڑھتا ہے۔ یہ ہم جب دے رہے ہوتے ہیں تو دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان آیات پر احادیث پر غور کرو آپ بالکل مطمئن ہو جاؤ، 2 پیسے کی کمی نہیں آئے گی، اللہ اتنی برکت دے گی کہ اس سے بدر جہاں بلا کے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اکثریت حساب کتاب ان دنوں میں کر رہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے چند یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اور بیان کرنے کا مقصد ہے کسی کے حالات ہیں تو علماء مفتیان کرام سے دارالفتہ سے آپ رجوع کریں، مسائل کا پتہ کریں اور اس فریضے کو بہت صحیح طریقے کے ساتھ ادا کریں، نام و نمود کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فرائض سے
صحیح طریقے سے عہدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.